یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا۔ یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا انہوں نے قول نقل کیا ہے، اور اصل جو ان کی دلیل جیسے میں نے کہا کہ وہ یہی بنتی ہے، جو کہ اور یہ بات بھی بغیر سند کے یہاں ذکر۔ دیکھیں جب آپ اتنے اہم مسئلے کی دلیل دے رہے ہیں، کوئی سند تو ہونی چاہیے، تو تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ اب دنیا جانتی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ 911 ان کی وفات ہے، بہت بعد کے یہ عالم ہے۔ اب یہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات کر رہے ہیں تو کوئی سند تو ہونی چاہیے اس کی نا، بغیر سند کے۔ ہاں اس طرح کی بات مشہور ہے کہ یہ روایت سند کے ساتھ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی موجود ہے، اور اس کا ڈر ہے کہ اگر یہ میں نے بیان کیا تو میرا جو معاملہ خراب ہونے لگے گا اور میری چوری جو ہے یہ پکڑی جائے گی۔ تو لہذا مقصد یہ کہ جو احادیث لائی ہیں ان میں ہیر پھیر کی ہے، اور جو کھل کر امام سیوطی کے اثر کو بیان کیا ہے اور ان کے قول کو بیان کیا ہے وہ سند کے بغیر ہے۔ تو لہٰذا سند کے بغیر اسلام میں باتیں چل ہی نہیں سکتی، اور اسی طرح اپنی طرف سے کسی حدیث کا کوئی مفہوم نکال لینا یہ بھی اسلام کا تقاضا نہیں، اور کسی صورت کامیابی نہیں ہو سکتی کسی مسئلے کے لیے۔